تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ایسے افراد جہاں پہ رہائش پذیر ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے، جن میں ہندو کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف رنگ، نسلیں اور قومیں اور قبیلے جو ہیں یہاں پہ آباد ہیں۔ اور یہاں پہ جب سے پاکستان خصوصاً بنا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک آپس میں مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ بالکل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ آپس میں پاکستانیوں کو لڑانے کے لیے مختلف حربے تو اختیار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ تحفظ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ایک پیج پہ اکٹھے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی اقلیت جو ہے وہ آباد ہے جو کہ جن کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا، لیکن آج کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ جو ایک آٹے میں نمک کے برابر ایک اقلیت ہے جن کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، وہ اپنے آپ کو اس آئین کہ جو آئینی ترمیم ان کے لیے کی گئی جس میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس آئینی ترمیم کو آج تک نہیں مانتے۔ آئین میں اپنی جو آئینی جو ان کی حیثیت ہے اس کو بطور غیر مسلم اقلیت نہیں مانتے۔ میری مراد قادیانی جماعت سے ہے جو کہ اپنے آپ کو احمدیہ جماعت بھی کہتی ہے۔ اب نہ صرف وہ آئین کو نہیں مانتے بلکہ وہ قانون کو بھی نہیں مانتے جو 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جو قوانین ان کے خلاف بنے، اب وہ ان کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایسی جماعت، ایسی اقلیت جو نہ آئین کو مانے اور نہ قانون کو مانے، اور اوپر سے یہ کہ وہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اقلیتوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، پاکستان میں ان کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے، پاکستان میں ان کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں، یورپین یونین میں، مختلف انسانی حقوقی تنظیموں کے پاس جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل عبدالشکور قادیانی نام کا ایک بندہ ٹرمپ حکومت میں امریکہ کے جو صدر تھے وہاں ٹرمپ کے پاس بیٹھ کے ترلے بھی ڈال رہا تھا اور پاکستان کی شکایتیں بھی لگا رہا تھا۔ وہ ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا۔ ہم اس وقت موجود ہیں صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں، اور ہمارے ساتھ جناب اس وقت تشریف رکھتے ہیں جے پال داس صاحب۔ جے پال داس صاحب جو ہیں وہ شکارپور کے رہائشی ہیں اور ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر کے ٹی وی دورے پر آیا اور ہمارے ساتھ ظفر اللہ سندھی صاحب جو کہ مبلغ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم ان کے شکارپور کے، وہ بھی تشریف لائے، اور اس کے ساتھ مولانا حسین ناصر صاحب بھی تشریف لائے جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سکھر کے ذمہ دار ہیں۔ ہم جب یہاں پہ ہم تشریف لائے، ہم نے یہاں وزٹ کیا تو ہمارا جناب ان سے، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان سے ہمارا تعارف ہوا، اور ہم نے ان کو جب یہ بتایا کہ پاکستان میں ایک ایسی اقلیت آباد ہے جو کہ پاکستان کے خلاف اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کرتی ہے، اور خاص طور پہ وہ ہندو کمیونٹی جو افراد ہیں ان کو سامنے رکھ کر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب میرا آپ انٹرویو لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو کیا حقوق مل رہے ہیں اور پاکستان میں ہم کس قدر آزاد ہیں۔ سب سے پہلے جی آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا اور ہم نے آپ کو کافی ویٹ بھی کروایا، معذرت جی۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، مہربانی۔ اچھا، میں نے آپ کا کچھ تھوڑا سا تو تعارف کروایا، لیکن آپ ہمارے ناظرین کو اپنا ڈیٹیل تعارف کروا دیں، آپ کا پورا نام اور آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے، اور آپ لوگ شکارپور میں اور آپ کی فیملی کتنا عرصہ سے رہائش پذیر ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام جے پال داس ہے، میں ہندو کمیونٹی سے وابستہ ہوں اور شکارپور سندھ پاکستان میں رہتا ہوں، اور ہمارے جو پردادا ہیں وہ یہیں کے رہائش پذیر ہیں، اور تقریباً ہمیں یہاں پہ 500-600 سال ہو گئے ہوں گے رہتے ہیں، یعنی پاکستان سے پہلے کے ہمیں یہاں پہ رہائش ہے، ہماری سارا کاروبار یہیں ہے، ہمارے پریوار یہیں ہے، اور اس کے علاوہ سارے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایسا ملنا جلنا ہے جیسے اپنے ہی گھر میں آتے جاتے ہوں، اور کاروبار بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے اپنا کاروبار ہو،
اور ہمیں یہاں تو کوئی ایسی کوئی نظر نہیں آتی ہے جیسے قادیانی بولتے ہیں کہ زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہندو اپنے مندر میں جاتے ہیں، مسلمان اپنے مسجد میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ سکھ اپنے گرجا اس میں جاتے ہیں، گردوارے میں جاتے ہیں۔ ایسی تو کوئی یہاں پہ نہیں دیکھی گئی بات جس کے قادیانی بولتے ہیں کہ زبردستی مسلمان کر رہے ہیں ہندوؤں کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے کہ قادیانی جماعت کی جانب سے یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں، خصوصاً جو ہندو برادری ہے، ان کو یہاں پر مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، ان کو ان کے مذہب کی پریکٹس کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور ان سے یہاں تعصب کا رویہ اپنایا جاتا ہے۔ اس سے متعلق وہ آپ لوگوں کا نام استعمال کرتے ہوئے پوری رپورٹیں شائع کرتے ہیں، اور میرا خیال آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا وہ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے رہتا ہے۔ یہاں پہ جو ہندو ہیں وہ اپنی کمیونٹی مندر جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو اسکول ہیں وہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہا جائے کہ آپ ہندوؤں یہاں کیوں آتے ہو، اپنے اسکولوں میں جاؤ۔ ہر کوئی اپنے مذہب کے ساتھ خوش ہے یہاں پہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جیسے ہمارے مندر میں اپنی تعلیم دی جاتی ہے، مسجد میں اپنی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں اپنی تعلیم دی جاتی ہے، گردوارہ میں اپنی تعلیم دی جاتی ہے، تو ہر کوئی اپنے وہاں پہ جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اکثر مل جل کے رہتے ہیں، اور ساری جو تنظیمیں ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ پورا تعاون ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو قادیانی بول رہے ہیں کہ زبردستی کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ بھی آپ نے ذکر بھی کیا حکومتی اداروں کا، اور کہ وہاں سے بھی آپ کو سپورٹ ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ بتائیے کہ پاکستان میں کیا آپ کو جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ یکساں اویلیبل ہیں یہاں پہ، اور آپ کو جو جیسا اقلیتوں کے حوالے سے کوٹا دیا جاتا ہے، کیا اس پہ جابز وغیرہ آپ لوگوں کو ملتی ہیں، یا وہ صرف کوٹا صرف کاغذوں میں ہی ہیں؟ نہیں، ملتی ہیں بالکل۔ یہاں پہ جو ہندوؤں کی ہے کوٹا سسٹم، ہر ادارے میں، تقریباً ہر ادارے میں ہمارے ہندو کمیونٹی موجود ہے، اور جتنی بھی ہے تعریف کم کی جاتی ہے، سمجھیں کم ہے، کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق بنائے رکھتے ہیں مسلمان۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے حوالے سے، گورنمنٹ کا بھی ہمیں پورا تعاون ہے کہ جس کی جہاں پہ ضرورت ہے، ہندوؤں کی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہندو ہے، وہ دیکھتے ہیں قابلیت ہے، اس کو دو جاب وہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک کویسچن ایسا ہے، ویسے تو آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، لیکن میں یہ سوال آپ سے پھر بھی کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑا آسان سا سوال ہے، کیا کبھی آپ بازار جاتے ہوں گے، سودا لیتے ہوں گے یہاں پہ، یا ہر کوئی شخص جاتا ہے شاپنگ کرتا ہے، کیا کبھی آپ کو یہاں پر کسی نے کہا کہ آپ ہندو ہیں جائیں، میں نے آپ کو سودا نہیں دینا، یا میری دکان سے اب نکل جائیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اکثر تو یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ ہندو دیکھتے ہی وہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھو، اور پہلے تو ہر چیز کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ ایسی تو کوئی بات یہاں پہ نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، قادیانی جماعت اپنے آپ کو جو ہے وہ جو ان کے خلاف جو قوانین بنے، اور اس سے پہلے جو آئین میں ترمیم کی گئی، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو وہ اپنی آئینی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اگر وہ آئین کو نہیں مانتے ہیں تو وہ تو پاکستان میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر وہ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ بات اچھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان کی حیثیت رکھا جائے، وہ قادیانی ہے تو اپنے آپ کو قادیانی بطور تسلیم کرے۔ ایسا نہ ہو جیسے آپ نے بولا کہ مسلمان کہہ کے دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ غلط بات ہے۔ آپ سے انٹرویو سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، اور جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکا، تو جب میں نے یہ بات کہی تو آپ نے بھی کہا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور آپ حالانکہ آپ مسلم نہیں ہیں، آپ ہندو ہیں، تو ختم نبوت کا عقیدہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن قادیانی جو ہیں وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔
اصل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اوپر کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، ایسی ان کی غلط سوچ ہے۔ وہ اپنے آپ کو جیسے ہیں ان کو، جیسے آپ نے بتایا کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں آئیں گے، وہ تو صحیح بات ہے، دنیا جانتی ہے مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط سوچ ہے، اس سوچ کو اس کو چینج کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کو ضرور یہ ماننے چاہیے، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ان کو یہ ماننا چاہیے۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت شکارپور کی مشہور مذہبی اور سیاسی اور کاروباری شخصیت موجود ہیں، جناب حاجی فائق احمد میمن صاحب، اور ان سے بھی ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیونکہ یہاں شکارپور کے اندر ایک بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں بڑے پیمانے پر یہاں پہ وہ کاروبار بھی چلا رہے ہیں، اور حاجی صاحب کا یہاں پہ خاندان جو ہے وہ مذہبی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے یہاں پہ بڑی ان کی خدمات ہیں۔ تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہاں پر جو یہاں ہندو کمیونٹی کے جو افراد یہاں پر رہائش پذیر ہیں، کیا ان کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، اور کیا یہاں پر جو ایک امن کی جو فضا ہے اس کا راز کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں کے جو ہندو ہیں وہ اتنے محفوظ ہیں جو کہاں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ ہم ہمارے سے ان سے بہت وابستہ ہیں اور دوستی ہے باقاعدہ، اور جو کاروبار میں ہم ان کے ساتھ اصلی کام کرتے ہیں، اور کسی کو بھی الحمدللہ یہاں تکلیف کوئی نہیں ہے۔ باقاعدہ ادھر بہت جو ادھر مندر ہیں، جو بھی ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان پہ باقاعدہ ادھر تحفظ ہے، ان کے بعد وہ سیکورٹی ابھی بھی ان کے پاس ہے، کھڑی ہے، کوئی بھی ان سے ایشو کوئی بھی الحمدللہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے انٹرویوز دیکھے، اور جے پال داس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قادیانی اگر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے آئین میں دی گئی اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت اس کو فوراً تسلیم کر لیں، ورنہ وہ پاکستان چھوڑ جائیں۔ بڑا خوبصورت میسیج ہے۔ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں قادیانی جماعت سے کہ وہ جو جھوٹی ڈس انفارمیشن کمپینز چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، یہ بات صاف طور پر عیاں تو پہلے ہی بڑی دفعہ ہو چکی، لیکن اس انٹرویو کو سننے کے بعد آپ کے سامنے حقائق سامنے آئے کہ ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ قادیانی جماعت کے حوالے سے وہ کیا ویوز رکھتے ہیں۔ ان کا یہ میسیج ہے، ہم نہیں آپ کو میسیج دے رہے، صرف یہ دیگر اقلیتیں بھی آپ کو میسیج یہ دے رہی ہیں کہ جھوٹی رپورٹیں شائع کرنا بند کریں، پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں آپ پوری دنیا میں، یہ فوراً بند کریں، کیونکہ یہ سب پاکستان کے شہری ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور قادیانی جماعت آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پوری دنیا میں ذلیل کر دیں پاکستان کو۔ کیونکہ آپ لوگ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف یہاں قوانین بنے ان قوانین کا خاتمہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ جے پال داس صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جا سکتی۔ تو میں ایک دفعہ پھر قادیانی جماعت کو یہ پیغام دوں گا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی پابندی کریں اور اس کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔